قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 21 مورے خانزادہ کی بے یقینی سے بری دھاڑ پر ان کا پھر سے پریحان پر اٹھا ہاتھ اس بار فضا میں ہی رک گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ان کے سامنے آیا۔ مورے آپ میری بیوی پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ اس کا بھاری لہجہ سرد ہو رہا تھا۔ خانی بیگم کا بازو پیچھے ہو گیا۔ وہ پلٹ کر پریحان کو دیکھنے لگا۔ سر بالکل نیچے جھکائے وہ ساکت کھڑی تھی۔ دوپٹے کے بھاری پلو میں چہرہ چھپا ہوا تھا۔ سندل انہیں کمرے میں لے جاؤ، اس نے پیچھے پلٹ کر ایک ملازمہ کو کہا اور ایک سرد نظر وہاں موجود سب افراد پر ڈالی تو سب کھسک کر یہاں وہاں ہونے لگے۔ موسیٰ جو خانزادہ کے ساتھ ہی وہاں آیا تھا ایک متاسف نظر خانی بیگم پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ مردان خانے سے ہمیشہ کی طرح اس کے آنے کا سن کر آغا جان اور خان ناظر بھی وہاں آ چکے تھے۔ پوچھو اپنی بیوی سے آج کیا حرکت کی ہے اس نے؟ بیگم ہاشم اس سے ملنے آئی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، وہ میرے بار بار بلوانے پر بھی باہر نہیں نکلی۔ خانی بیگم کا چہرہ پریحان کی حرکت پر ابھی تک توہین سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی بات پر خان یوسف اور خان ناظر بھی چونکے۔ تو اس بات پر آپ ہاتھ اٹھائیں گی؟ کون ہے بیگم ہاشم اور ان کی بیٹی؟ میرے لیے ان کی اتنی اوقات نہیں کہ میری بیوی کا ان سے ملنا ضروری ہو۔ اسے گلجان سمجھنے کی غلطی نہیں کرے مورے، وہ میری بیوی ہے۔ اس کے ساتھ میری ہی حویلی میں ایسا سلوک میری توہین ہے۔ وہ تیش زدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ خانی بیگم نے لب بھینچے۔ آرام سے بات کرتے ہیں خانزادہ، بیٹھ جاؤ، اور اگر تمہاری بیوی لوگوں کے سامنے شرمندہ کروائے گی تو کیا سوال بھی نہ کیا جائے؟ آغا جان نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہاتھ اٹھا کر سوال کیا جائے گا؟ میں نہ آتا تو کیا دوسرا تھپڑ بھی اس کے چہرے پر مار دیتی آپ؟ اس کے تیکھے سوال پر خانی بیگم نے نظریں چرائیں۔ وہ اس تھپڑ سے اندر تک جل اٹھا جو پریحان کے چہرے پر پڑ چکا تھا۔ ہاتھ اس کی گستاخی پر اٹھا ہے خانزادہ، تمہاری ماں ہوں میں، اتنی ناانصافی ہوتی تو پہلے روز ہاتھ اٹھا لیتی۔ وہ آج باہر نہیں آئی، مجھے شرمندہ کروایا۔ بتاؤ کیسا لگے گا مجھے جب میں تیسرے لوگ میری حویلی میں میری بہو سے ملنے آئیں اور وہ بہو میرے بلاوے پر کمرے سے ہی باہر نہ نکلے۔ آج تک حویلی میں کسی لڑکی کی یہ جرأت نہیں ہوئی۔ خانی بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ پریحان نے ان کی نفی کی تھی۔ ذہن کا یہ غم جا نہیں رہا تھا۔ پریحان نے غلط کیا میں سمجھ گیا، مگر اس حرکت کا جواب تھپڑ نہیں تھا مورے۔ وہ ابھی بھی اسی تھپڑ پر اٹکا تھا۔ آج اس تھپڑ کی گونج اس کی سماعتوں میں اذیت بن کر اتری تھی۔ میں تھپڑ نہ مارتی، سوال ہی کر رہی تھی۔ مگر اس نے کہا تم اسے ضرورت کے تحت لائے ہو۔ اس نے ملازموں کے سامنے میرے بیٹے کی توہین کی ہے، میرے بیٹے کی ذات کا مذاق بنایا ہے، خانی بیگم نے ضبط سے بتایا۔ پریحان کا یہ جملہ ابھی تک چپ رہا تھا۔ آغا جان کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ تو اس نے غلط کیا کہا؟ اس نے کیا جھوٹ کہا؟ میں نے خود اسے کہا ہے کہ اسے اپنی ضرورت کی وجہ سے لایا ہوں۔ آپ سب کی بیجا ضد کی وجہ سے شادی کی ہے، میں نے اس نے کہہ دیا تو کیا غلط کہا؟ وہ دھاڑا ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نیلی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ لگتا تھا آج جیسے حویلی میں آنکھ ہی لگا دے گا۔ ٹھیک ہے بات ختم کرو خان، بات نہیں پڑھاؤ۔ خان ناظر نے اسے چپ کروانا چاہا۔ خان یوسف ایک طرف صوفے پر بیٹھ کر اس کا یروپ بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ گلجان بیگم کے لیے بھی ایسے ہی بولتا تھا، مگر آج کچھ الگ تھا۔ وہ آج کوئی توجہ سننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ بات بڑھ چکی ہے، آج میری تذلیل کی گئی ہے۔ میری بیوی کو آج بتایا گیا ہے کہ میں اتنا کمزور مرد ہوں جس کے نکاح میں ہونے کے باوجود اسے ذلیل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سب ملازمین کھڑے تھے، حویلی کا ہر فرد کھڑا تھا یہاں، اور سب کے سامنے اسے ذلیل کیا گیا۔ یہ میری توہین ہے، یہ ہے میری اوقات۔ وہ دھاڑ رہا تھا۔ خانی بیگم نے پریشانی سے بیٹے کو دیکھا جو ان سے ناراض نظر آ رہا تھا۔ خان یوسف بھی اس کی بات سمجھ کر اب خشمگین نظر سے خانی بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ خان ناظر کو جیسے چابک سا لگا تھا۔ ان کے نکاح میں موجود گلجان بیگم ساری زندگی ان کے ساتھ ساتھ حویلی کے دوسرے لوگوں سے بھی مار کھاتی آئی تھیں، اور سامنے کھڑا ان کا بیٹا آج ایک تھپڑ پر غیرت سے بلبلا اٹھا تھا۔ وہ واقعی حقیقی مرد تھا۔ خانزادہ بچے ناراض مت ہو، مجھے غصہ آ گیا تھا، ہاتھ اٹھ گیا، اس نے بھی تو غلط کیا۔ وہ دل گرفتگی سے بیٹے کی ناراضگی دیکھتی وضاحت دے رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتا ضبط کرنے لگا۔ آج کے بعد اس کی کسی بات پر غصہ آئے یا کوئی حرکت بری لگے، مجھے بتائیں۔ آپ لوگ جو سوال کرنا ہو مجھ سے کریں، میری بیوی سے اب آپ سب کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ سرد لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ اس بار کوئی اسے روک نہیں پایا تھا۔ کتنی مرتبہ سمجھایا ہے خانی، خانزادہ کو غصہ مت دلایا کرو، ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ونی میں آئی لڑکی نہیں کہ کوئی بھی ہاتھ اٹھائے اس پر۔ اب کون منائے گا اسے؟ اس حرکت سے تم اسے اس لڑکی کے قریب اور خود سے متنفر کر رہی ہو۔ خانزادہ یوسف، خان یوسف بپھرے ہوئے لہجے میں بول رہے تھے۔ خان ناظر اپنی جگہ چپ سے بیٹھے تھے۔ خانی بیگم سر پکڑے بیٹھی تھی۔ مسز ہاشم نے آج جو پریحان کی حقیقت بتائی تھی انہیں بری طرح تپا گئی تھی۔ پریحان خانزادہ کے پیچھے کافی عرصے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ فکر مند ہوئی، ان کے بیٹے کو پیسے کی خاطر اپنانے والی لڑکی آخر کتنی باوفا ہو سکتی تھی؟
وہ ایک ماں بن کر سوچ رہی تھی۔ گلجان بیگم نہ ماں کے لیے کچن میں کام کرتی مسکرائی۔ جہاں خانزادہ جیسے غیرت مند مرد ہو وہاں مائیں بیٹیاں ہو یا بیوی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا کمرے کی طرف جا رہا تھا جب موسیٰ اس کے راستے میں آیا۔ حدیر تم کچھ وقت کے لیے بھابھی کو شہر لے جاؤ، گھر میں کچھ زیادہ حالات بگڑ رہے ہیں اب۔ موسیٰ کی فکر مندی پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، موسیٰ آج اس کو یہاں سے لے گیا تو وہ یہی سمجھے گی میں یہاں اسے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، یہ اس کا گھر ہے۔ گھر میں زیادتی ہو تو حل گھر سے چلے جانے میں نہیں ہوتا، گھر میں رہ کر جگہ بنانا ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے جا کر اس نے واپس آنے سے منع کر دیا تو اس بار میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اس کی بات پر موسیٰ نے سر ہلایا اور مسکرا کر اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ اپنی گاڑی پارک کر کے وہ مخصوص انداز سے نکلتا دوستوں کی طرف بڑھا۔ احمد اور حسن سے مل کر باتیں کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ دلکش چہرے پر بیزاری اور تھکن کے ساتھ ڈارک گلاسز لگے ہوئے تھے جنہیں آج اتارا نہیں تھا۔ کیا بات ہے برو، آج گلاسز نہیں اتارنے؟ بلڈنگ میں داخل ہو کر بھی وہ گلاسز لگائے رہا تو احمد نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ گہرا سانس بھر کر منہ بنا گیا۔ اب یار، ساری رات پریزنٹیشن تیار کرتا رہا، آنکھوں کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ گلاسز اتار کر اس نے فکر مندی سے کہا۔ اس کی نیلی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ وہ بیوٹی کانشیس بندہ اتنی سی بات پر پریشان ہو رہا تھا۔ اوئے پرنس، ایسا لگ رہا ہے ڈرنک کرتا رہا ہے ساری رات، بہانہ تو نہیں بنا رہا نا؟ وہ دیکھ سامنے آ رہی ہے تیری پرنسس۔ جس حسن نے جانچتی نظر سے اسے دیکھا اور قہقہ لگا کر بتاتے ہوئے اس کی توجہ سامنے سے آتی آئرہ کی طرف کروائی۔ اسٹائلش ڈریسنگ کیے دراز کا طرح دار حسین تسی آئرہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ عیسیٰ ہنسی دبا کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس کو پہلے ہی شک ہے مجھ جیسا شریف انسان ڈرنک یا اسموکنگ کرتا ہے، آج یقین ہو جائے گا۔ وہ گاگلز آنکھوں پر لگائے آہستگی سے بڑبڑایا۔ اس کے دوست اس پر ہنستے آگے نکل گئے۔ آئرہ پاس آ کر رک گئی۔ ہائے عیسیٰ، ہاؤ آر یو؟ وہ نرمی سے مسکرا کر پوچھنے لگی جبکہ وہ ایک قدم پیچھے ہوتا گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ گرین کیپری ٹخنوں سے کافی اوپر تھا جس سے سڈول شفاف پنڈلیاں نظر آ رہی تھی۔ لانگ پیرٹ گرین شرٹ پر گلے میں جھولتا اسٹالر اور کرلی کیے ہوئے گولڈن بال اس کی گندمی رنگت اور تیکھے نقوش پر جچ رہے تھے۔ وہ ستائشی نظروں سے دیکھتا، سیٹی کے انداز میں منہ گول کرتا اسے جھینپنے پر مجبور کر گیا۔ ایسے مت کیا کریں۔ وہ نروس سی اسے ٹوک گئی۔ کیسے نہ کروں؟ وہ ہنسی دبا کر پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، یہ بتائیں آج گاگلز کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ وہ بات بدل کر پوچھنے لگی۔ وہ سنجیدہ ہوا تاکہ میری تم پر جمی نظروں کو کوئی نوٹس نہ کرے۔ بات سنو آئرہ، یہ اتنا تیار ہو کر کیوں آتی ہو؟ کیا چاہتی ہو تمہیں دیکھتا رہوں؟ وہ اس سے نظر ہٹاتا سنجیدہ آواز میں بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ محبت نہ کرے، خیر توجہ دے تو خوشی بنتی ہے۔ وہ بھی خوش تھی تو دیکھتے رہیں، منع کس نے کیا ہے؟ ادا سے اپنے سنہری بالوں کو جھٹکا دے کر بولی۔ دیکھوں گا اور پورے حق سے دیکھوں گا، بس تم ذرا اپنا حلیہ اس قابل کر لو کہ عیسیٰ خان اعتماد سے دیکھ سکے۔ وہ اس کے ساتھ قدم بڑھاتا آہستگی سے سمجھانے لگا۔ جیسے لڑکیوں کی نظر اس کے گرد گھومتی تھی وہ بخوبی دیکھتا تھا۔ لڑکے اسی طرح آئرہ کو دیکھتے تھے۔ یہ بات اسے بہت چبھتی تھی مگر آئرہ سمجھتی نہیں تھی۔ جس دن آپ مجھے اپنا بنائیں گے نا عیسیٰ، اسی دن خود کو بدل لوں گی، اب یہ حق نہیں جتائیں۔ وہ خفگی سے بولتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ ہنس پڑا۔ بس اس کے نام سے اپنا نام جوڑنے کے لیے بہانے بنا رہی تھی۔ وہ سب جانتا تھا، بنا لوں گا اپنا بھی، بس میرا لاسٹ ایئر کمپلیٹ ہونے دو۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر مسکراتے ہوئے بولا اور بائے کرتا دوسری طرف نکل گیا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی جہاں اس کا نرم لمس اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ عجیب انسان تھا، ویسے تو خوب گھل مل گیا تھا مگر نہ کبھی خود چھوتا تھا نہ چھونے دیتا تھا۔ وہ اس بات پر اور بھی زیادہ مر مٹتی تھی اس پر مگر رہ نہیں سکتی تھی۔ کبھی کبھی حق سے اس کا ہاتھ تھامنا اچھا لگتا تھا اسے۔ اب تو کچھ وقت سے وہ آئرہ کے ساتھ کافی فرینک ہو گیا تھا، شاید موقع دے رہا تھا اسے۔ وہ اتنے میں ہی خوش تھی۔ اس کی مرضی کے برعکس ڈریسنگ کر کے وہ اسے آزماتی تھی کہ جلد رشتہ بھیجے مگر وہ کافی تحمل سے کام لے رہا تھا۔ آئرہ سارا دن اپنا ہاتھ دیکھتی مسکراتی رہی، جانے کب وہ وقت آئے گا جب خود عیسیٰ خان آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامے گا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے، گال پر شدید جلن ہو رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ جلن دل میں ہو رہی تھی۔ اپنی تذلیل اور بے عزتی پر بھیگی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کپاتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل ٹٹول کر موبائل اٹھایا اور بہتی آنکھوں سے آنی کا نمبر تکتی جا رہی تھی۔ انہیں کال کر کے کہہ دے تو کیا ہوگا؟ وہ ڈر جائیں گی، پریشان ہو جائیں گی۔ وہ اب ہارٹ پیشنٹ تھی، وہ بھی پریحان کی وجہ سے بنی تھی۔ نفی میں سر ہلا کر پریسا کا نمبر نکالا۔ وہ کیا کر سکتی تھی، وہ تو پاکستان میں بھی نہیں تھی۔ اس کا جی چاہا دھاڑے مار مار کر روئے اور حویلی والوں کو ان کی بد اخلاقی پر آئینہ دکھائے مگر وہ ضبط کیے بیٹھی تھی۔ لڑے اور جواب دے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ لوگ دھکے مار کر نکال دیں گے۔ وہ ریما کو کال ملا گئی، بیڈ کے پاس نیچے زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ بھوک اور مسلسل رونے سے اب سر شدید درد کرنے لگا تھا۔ ریما نے کال اٹھائی۔
ہان کیسی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ بہت مس کیا یار۔ ریما کی مسکراتی آواز پر اس کا دل بھر آیا۔ روتے ہوئے اسے منال کی ساری بات بتانے لگی۔ ہان تم ہی پاگل ہو، میں تو جانتی تھی منال خان زادہ حدیر کے لیے ایسی ہی پاگل ہے۔ حیرت تو یہ ہے اس نے تمہارے ساتھ آرام سے بات کیسے کر لی؟ ریما نے ساری بات کے جواب میں تعصب بھری سانس بھر کر کہا۔ ریما، میں خانی بیگم کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سب بس ایک ڈیر تھا جو منال نے ہی دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ خانی بیگم کے الفاظ اس کے دل کو چیر رہے تھے۔ تھپڑ نے آسان خطا کر دیے تھے مگر اب وہ اپنی ذات کو کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ پریحان، منال نے حدیر کے لیے ڈیر نہیں دیا تھا۔ ریما نے اسے ہوش کی دنیا میں پٹخا۔ وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ منال کو یہی لگتا ہے تم نے جان بوجھ کر حدیر سے بات کی، اس کے آفس میں گئی، اسے واقعی یہی لگتا ہے؟ اس نے تمہیں حدیر کا نمبر دیا ہی نہیں تھا۔ وہ یہ بات قسم کھا کر کہہ سکتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے وہ سب غلطی سے کیا۔ مجھے یقین ہے تم پر، تمہاری فیملی بھی یقین کر سکتی ہے کیونکہ ہم تمہیں جانتے ہیں، باقی سب نہیں جانتے تم کون ہو اور کیسی ہو۔ ریما نرمی سے سمجھانے لگی۔ پریحان ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ حد تو یہ تھی کہ وہ اپنی شادی طے ہونے کے بعد بھی حدیر کے آفس جا چکی تھی۔ اس بار نہ کوئی ڈیر تھا نہ غلط فہمی۔ وہ غلطی پر غلطی دہرا کر خود کو غلط بنا چکی تھی۔ وہ کال کاٹ کر گھٹنوں میں منہ دیے شدت سے رو دی۔ ریما کالز کر رہی تھی، وہ اگنور کر گئی۔ خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ کے پاس نیچے قالین پر بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ پریحان وہ اس کے پاس آتا نرمی سے پکار رہا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا تھا۔ وہ پوری قوت سے اس کا ہاتھ جھٹکتی پیچھے ہوئی۔ مجھے ہاتھ مت لگائے، میں آپ جیسے شریف انسان کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ آپ کا اتنا احسان کافی ہے، آپ نے مجھ سے شادی کر کے مجھے اس جہنم میں دھکیلا۔ وہ سرد بھیگے لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، سرخ بھیگا ہوا چہرہ، پانی سے بھری سرخ سوجی آنکھیں اور بری طرح اجڑے بکھرے سے بال۔ وہ لب بھیج گیا۔ آئی ایم سوری مورے نے جو کیا غلط تھا، آئندہ نہیں ہوگا۔ نرمی سے بولتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کا بری طرح لرزتا وجود تھامنا چاہا۔ آئندہ کس نے دیکھا ہے؟ بس میری ایک ریکویسٹ ہے، جتنا ذلیل کرنا ہے اب بھی کر کے مجھے فارغ کریں۔ آپ کی عالیشان حویلی اور اعلیٰ خون آپ سب کو مبارک ہو۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ اس وقت نرم مزاج پریحان نہیں لگ رہی تھی۔ بکھرے ہوئے حلیے میں پتھر بنی وہ کوئی اور لڑکی تھی۔ وہ اس کی تکلیف پر اپنا دل بند ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل اپنی ماں سے مزید ناراض ہوا۔ جیسا چاہو گی ویسا ہوگا، ریلیکس ہو جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی پریحان، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ اس کی حالت پر پریشان ہوا، ایسا لگتا تھا ابھی حواس کھو دے گی۔ اتنی بری طرح لرز رہی تھی جیسے زلزلوں کی زد میں ہو۔ میری طبیعت آج ٹھیک کر دی ہے نا؟ خانی بیگم نے مجھے بتا دیا ہے میری جگہ کیا ہے۔ ایک لالچی لڑکی جو پیسوں کے لیے آپ کے آفس جاتی رہی اور پھر گھر آ گئی آپ کو لوٹنے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے۔ وہ چیخ کر بولتی حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ خانزادہ نے زبردستی کھینچ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ پریحان ہاتھ مار کر وہ گلاس دور پھینک چکی تھی، تبھی اس قالین پر پانی پھیل چکا تھا۔ وہ ضبط کر گیا، گیلا حال جھٹک کر گلاس اٹھایا اور ٹیبل پر رکھ کر پلٹا اور بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتا کھینچ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ کچھ دیر اس کے حصار سے نکلنے کے لیے مزاحمت کرتی رہی مگر جلد تھک کر ہار مانتی سسکنے لگی۔ آئی ایم سوری، دوبارہ نہیں ہوگا ایسا۔ آج کے بعد کوئی سوال نہیں ہوگا تم سے، تمہیں کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں۔ اسے نرمی سے تھپکتے ہوئے وہ بول رہا تھا۔ پریحان کے جلتے دماغ کو جیسے سکون آور دوا میسر آئی تھی۔ پریحان چپ ہو جاؤ، ایسے روتے رہو گی تو طبیعت بگڑ جائے گی۔ اس کا چہرہ سامنے کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ نم ہوتے بال سمیٹ کر پیچھے کیے تو اس کا سوجا ہوا گال واضح ہو گیا۔ خانی بیگم کے بھاری ہاتھ کا پوری قوت سے مارا گیا تھپڑ اس کے نرم گال پر نشان بنا گیا تھا۔ وہ نرمی سے وہ گال سہلاتا جھک کر نرمی سے چومنے لگا۔ نڈھال ہو چکی پریحان نے کسمسا کر خود کو اس سے دور کرنا چاہا مگر وہ شدت سے اسے خود میں بیج گیا۔ اس کے نم چہرے پر بے تابانہ لمس بکھیرتا وہ جیسے اس ظلم کا مداوع کر رہا تھا۔ شاید وہ واحد ذات تھی جس کا لمس اسے دنیا سے بیگانہ کر دیتا تھا۔ اس کے نازک وجود کی نرمی ساری تھکن اور پریشانی ختم کر دیتی تھی۔ اس کا سوجا ہوا گال نرمی سے چھوتا مرہم رکھ رہا تھا۔ پریحان حواس باختگی کا شکار اس کے پرحدت ہزار میں قید تھی۔ حویلی والوں کی تھی تسلیل اپنی جگہ، وہ غم تو بے عزتی کے احساس سے روشناس کرواتا ہی تھا مگر خانزادہ کی دیوانگی، اس کا بےتاب لمس اور نرم حصار اسے جیسے سب سے نایاب بنا دیتا تھا، یوں جیسے اس سے زیادہ اس دنیا میں کوئی قیمتی نہ ہو، جیسے وہ نایاب کانچ ہو۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ پیچھے ہوتی گہرے سانس بھرنے لگی۔ خانزادہ نے فاصلہ قائم کر کے اس کے کندھوں کو تھام کر اسے اپنے سامنے کیا۔ پریحان میری بات سنو، آج سے تم کسی کو کوئی جواب نہیں دو گی، اپنی مرضی سے رہنا جیسے رہنا چاہتی ہو، کچھ بھی ہو مجھے ضرور بتانا، اوکے؟ نرمی سے سمجھاتے ہوئے اس کا گال سہلایا تو وہ گمسم سی
शहद रंग आंखों से इसे तकने लगी। आज हाशिम खान की फैमिली से मिलने क्यों नहीं गई? इसके सवाल पर वो रुख फेरती इसके हाथ खुद पर से हटाकर पीछे हो गई। मैं जा रही थी, फिर मिनाल आ गई। इसने मुझे शीशा दिखाया कि मेरी ये सब कोशिशें बेकार हैं। ये भारी और अपने साइज से बड़े लिबास पहनकर, सर पर दुपट्टा जमा कर भी मैं किसी के दिल में जगह नहीं बना सकती। इसने सही कहा। जब मुझे इतना कुछ करके अपनी सास को बाकी सबकी तरह मोरे कहने के बजाय मुलाजमों की तरह खानी बेगम कहने का हुक्म मिले, तो मुझे अपनी जगह पहचान लेनी चाहिए। वो हकीकत बयान करते हुए बहुत कुछ जता रही थी। इसके मासूमाना अंदाज से नाराज़गी जताने पर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुराया। परिहान इसकी मुस्कुराहट पर गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच गई थी। जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लाता हूँ। मैंने लंच नहीं किया। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ खाऊं। इसके पीछे हाथ खोलकर लबों से लगाकर प्यार से कहा। परिहान ने हाथ पीछे खींचकर इसे देखा, मगर चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई। खामोशी से उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। इसके जाते ही वो पथरीले तासुरात लिए कमरे से बाहर निकला और सीधा गुलजान के पास इनके कमरे में पहुंचा था। मोरे गुल, कुछ खाने के लिए पड़ा है क्या? क्या परिहान ने लंच किया था? इसके फिक्रमंद लहजे पर वो मुस्कुरा कर उठी और इसके बिखरे बाल पेशानी से समेट कर नरमी से बौसा दिया। परिहान ने लंच नहीं किया। सब मौजूद है, मैं अभी खाना गर्म करती हूँ अपने बेटे के लिए, तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। इनका नरम लहजे पर वो मुश्किल गहरी सांस भरकर सर हिला गया। वो जानता था मुश्किल सिर्फ परिहान के लिए नहीं, हवेली वालों के लिए भी है। ना वो परिहान को समझ पा रहे थे, ना वो इन सबको। वही सब ठीक कर सकता था और वो हर हाल में ठीक करना चाहता था। वो परिहान को छोड़ नहीं सकता था। अब तो बिल्कुल नहीं, वो आदत बन गई थी, ज़रूरी हो गई थी। गुलजान ने खाना गर्म करके सलाद तैयार किया और खानज़ादा को पकड़ाया। वो मुस्कुरा कर इसे देख रही थी, जो खुद पानी नहीं पीता था, आज सब पर नाराज़गी जाहिर करता अपने कमरे में खुद खाना ले जा रहा था। परिहान कमरे में मुंह धोए बैठी थी। इसे खाना खिलाकर वो बर्तन एक तरफ रख चुका था। वो बेड के दूसरे किनारे होकर लेटती, आंखें बंद किए सर हाथों में पकड़कर दुबा रही थी। खानज़ादा इसके पास नीम दराज होता इसे अपने करीब करके नरमी से सर दुबाने लगा। वो आंखें खोलकर इसे देखने लगी। इसके यूं यकटक देखने पर खानज़ादा मुस्कुरा कर झुका तो वो तेज़ी से मुंह पर हाथ रख गई। सो जाओ, इसे घूर कर मसनूई नाराज़गी से बोल बेड ग्राउंड से सर टिकाकर बैठ गया। परिहान सिमट कर करवट के बल सोने लगी। इसके नींद पड़ने तक वो वैसे ही बैठा सर दुबाता रहा।